ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں، جنتی عورتوں کے بارے میں کیا تمہیں خبر نہ دوں؟ قلنا، ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ہمیں بتا دیجئے گا جنتی عورتیں کون سی ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ودود ولود، نمبر 1 وہ اپنے شوہر پر فریفتہ ہوگی، زیادہ بچے جننے والی ہوگی، 2 صفتیں۔ نمبر 3 اذا غضبت، جب وہ غصہ ہو جائے، او اسیء الیہا، یا اسے کچھ برا بلا کہا جائے، او غضب زوجہا، یا جو ہے اس کا شوہر جو ہے وہ ناراض ہو جائے، قالت، تو وہ عورت پھر کیا کہتی ہے، ہذہ یدی فی یدک، اپنے شوہر سے کہتی ہے یہ میرا ہاتھ ہے آپ کے ہاتھ میں، لا اکتحل بغمض حتی ترضی، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی، میں اپنی آنکھوں کو بند نہیں کروں گی یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائے، یعنی جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے تب تک میں سوؤں گی نہیں۔ تو اس حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کی کچھ اوصاف بیان فرما دی۔ اب اگر یہ اوصاف آج کی عورت اپنا لیں تو ہر گھر جنت بن جائے گا۔ آج گھروں کے اندر معمولی معمولی باتوں پر لڑائیاں، جھگڑیں، جس کی وجہ سے آپس کا وہ تعلق اور وہ محبت وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ سرکار دو جہان نے کون سی صفتیں بیان فرمائی؟ نمبر 1 ودود، وہ اپنی شوہر پر فریفتہ ہوگی، شوہر پر فدا ہوگی، اپنے شوہر کے ساتھ غایت درجے کی محبت کرنے والی ہوگی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت کرے گی تو ظاہر ہے شوہر جتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہو، سنگ دل کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ اور جب عورت اپنے شوہر کے متعلق یا اپنے شوہر کے ساتھ اس درجے کی پیار اور محبت کرے گی تو اس عورت کا ذہن، سوچ اور نظر کسی اور مرد کی طرف بھی نہیں اٹھے گی، جس کی وجہ سے ان کے آپس کا رشتہ اور آپس کا تعلق وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا۔ اور دوسری صفت ولود، زیادہ بچے جننے والی، جو عورت زیادہ بچے جننے والی اس کی بھی تعریف کی گئی ہے، یہ بھی جنتی عورت کی ایک علامت اور نشانی ہے، کیونکہ سرکار دو جہاں دوسری روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، آپ میری امت جتنی زیادہ ہوگی، اب زیادتی سے بعض لوگ ڈرتے ہیں، میں نان نفقہ خرچہ وغیرہ کیسے پورا کروں گا، یہ کروں گا، یہ باتیں جہالت والی باتیں ہیں۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ آدمی صرف اس کو پیدا تو کریں لیکن پھر آگے ان کی تربیت اور اخلاق ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوسری بات ولود، زیادہ بچے جننے والی، اور تیسری بات کہ جب وہ غصہ ہو جائے یا انہیں کوئی برا بلا کہا جائے اور خاوند اس کا ناراض ہو جائے کسی بات پر اور خاوند کی ناراضگی حق بجانب ہو تو وہ عورت ایسے نہیں کرتی کہ خاوند کو چھوڑ جاتی ہے کہ بس ناراض ہو گیا تو گولی مارے شوہر کو، ناراض ہونے دو، خود بڑا موبائل لیا ہوا ہے بس اسے دیکھتی رہے اور خود آرام سے سوتی رہے۔ نہ، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جب خاوند اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے دے اور کہیں لا اکتحل، اس وقت تک میں نہیں سوؤں گی، اس وقت تک جو ہے وہ میں اپنی آنکھوں کو بند نہیں کروں گی، حتی ترضی، یہاں تک کہ آپ راضی نہ ہوں، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے تب تک میں سوؤں گی بھی نہیں۔ آپ خود اندازہ کریں، جب کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ اس درجے کی محبت کرے، اس درجے کا تعلق رکھے، بھلا اس گھر کے اندر کبھی پریشانی آئے گی؟ کیا اس گھر کے اندر کبھی آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گی؟ نہیں۔ تو آئیے اپنے گھروں کو جنت بنائیے،
آئیے ان اوصاف کو اپنا کر اپنے جنتی ہونے کا ثبوت دے، پھر دیکھنا دنیا بھی خوشگوار ہوگی، آخرت میں بھی اللہ جنت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا